أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: فاطمۃ بضعۃ منی. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. شرکائے مجلس سے درخواست ہے کہ ممبر کے قریب تشریف لے آئیں اور ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبول حسن بانو بنت حامد حسین صاحب کی روح کو اصال فرماتے ہیں. حضرات، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ مجالس بسلسلہ شہادت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا منعقد ہیں، اور ان مجالس میں مختلف علماء، خطباء، واعظین، ذاکرین مجلسوں کو خطاب فرمائیں گے. آج اس مجلس کے فوراً ہی بعد یعنی 8 بجے ایک مجلس عزا اسی سلسلے کی اور منعقد ہوگی، جسے عالی جناب مولانا تنویر عباس صاحب خطاب فرمائیں گے. اور کل سے یہ جو 8 سے 9 مجلس ہے، یہ 9 سے 10 مجلس ہوگی، اس میں بھی آپ سے شرکت کی گزارش ہے. اور آج تنویر عباس صاحب جب مجلس کو ختم کریں گے تو اس کے فوراً بعد یعنی 9 بجے ہمارے قیصر بھائی کے بیٹے مرحوم کے سیوم کی مجلس انشاءاللہ اسی جگہ پر منعقد ہوگی، یعنی مغل مسجد میں، مسجد ایرانیان میں، جسے خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا عزیز حیدر صاحب قبلہ. آپ حضرات سے اس میں بھی شرکت کی گزارش ہے. ایک اور بلند تر صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. الحمدللہ پوری دنیا شیعت میں صدیقہ طاہرہ کی شہادت کی مناسبت سے مجالس کا سلسلہ جاری ہے، اور ہر جگہ مومنین اپنے اپنے طریقوں سے بی بی زہرا کی شہادت کے موقع پر معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بہت سے مردوں کو بھیجا، ایک سلسلہ نبوت کو جاری کیا، جس کی آخری کڑی حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب سلسلہ نبوت تمام ہوا تو اللہ نے امامت کے سلسلے کو جاری کیا اور ہماری ہدایت کے لیے 12 معصوم امام بھیجے. اور 12 معصوم اماموں میں ام الائمہ کی حیثیت سے
12 معصوم امام اور 2 معصوم اور 14 معصوموں میں ام الائمہ کی حیثیت سے صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بھیجا۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے پردے کی چہار دیواری میں رہنے کے باوجود اسلام کی جو تبلیغ کی ہے وہ تبلیغ ایسی ہے کہ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ مردوں میں جو معصوم آئے ہادیان دین، اگر انہوں نے اسلام کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اپنے کردار کو پیش کیا، اپنے اعجاز کو پیش کیا، اور مردوں نے دیکھ کر محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، تو ایک بڑی فہرست صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں بھی آپ کو ملے گی کہ جس میں پردے کی چہار دیواری میں رہ کر بی بی نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے یہودیوں کو، مجوسیوں کو، غیر مسلم افراد کو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا۔ شہزادی کی سیرت میں اگر آپ دیکھیں تو شہزادی کی سیرت میں آپ کو ملے گا کہ بی بی نے تبلیغ اسلام ایسے کی کہ انہیں اس کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ تم مسلمان ہو جاؤ، یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ تم محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لو، یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ تم توحید کا اقرار کر لو، وحدہ لا شریک کہ توحید کا اقرار کرو، بلکہ فاطمہ زہرا نے وہ کردار پیش کیا، وہ سیرت پیش کی، وہ معجزات اور اعجاز دکھائے کہ جو لا الہ الا اللہ سے دور تھا، جو محمد رسول اللہ سے اجنبیت رکھتا تھا، وہ اپنے سر کو صدیقہ کے قدموں پر رکھ کر توحید کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ فاطمہ زہرا پردے کی چہار دیواری میں تھی تو ظاہر بظاہر مردوں کے سامنے تو انہی نے تبلیغ نہیں کی، لیکن عورتوں کے سامنے جب تبلیغ کی تو پورے خاندان کی عورتیں محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے لگی۔ جب عورتوں نے بی بی کی سیرت کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تو ان عورتوں کے گھر کے مردوں نے بھی بی بی زہرا کی صداقت کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک طویل فہرست ہے جناب سیدہ کی حیات طیبہ میں کہ جہاں یہودی عورتوں کو، مجوسی عورتوں کو، اللہ کا انکار کرنے والی عورتوں کو اپنے کردار کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے اسلام کا کلمہ پڑھوایا۔ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اکیلی معصومہ خاتون ہیں دور پیغمبر اسلام میں، لیکن کسی بھی مسلمان عورت کو یہ شکایت نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں نمونہ عمل کون ہوگا۔ بی بی زہرا نے ایک عورت کی زندگی کے
جو 3 اہم پہلو ہیں، ان تینوں اہم پہلوؤں پر روشنی ڈال دی۔ ایک عورت بیٹی کی حیثیت سے کیسی ہو، بی بی زہرا کی سیرت کو دیکھ لیجئے۔ وہ بیٹی جوان ہو کر زوج حیثیت سے کیسی ہو، بی بی زہرا کی سیرت کو دیکھ لیجئے۔ وہ بیٹی جو کسی کی زوجہ بنی اور اب اللہ نے اس کی گود کو بھرا، اب وہ ماں بن گئی، تو ماں بننے کے بعد ماں کیسی ہو، یہ بھی آپ کو بی بی زہرا کی سیرت میں مل جائے گا۔ دنیا میں جب سے سلسلہ انسانیت شروع ہوا، اللہ نے کروڑوں مردوں اور عورتوں کو خلق کیا، اور ان عورتوں میں بہت سی ایسی عورتیں ہیں کہ جو قابل تعریف ہیں اور جن کا ذکر آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں، لیکن کائنات کی تمام عورتوں میں اللہ نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو جو شرف دیا ہے، تو بی بی زہرا کے برابر کوئی بی بی نظر نہیں آتی۔ ایسی معصوم عورتیں بھی مل جائیں گی جن کا باپ معصوم ہے، جن کا بیٹا معصوم ہے، لیکن عزیزان گرامی، بی بی زہرا وہ ہیں کہ جو خود بھی معصومہ، جن کا شوہر بھی معصوم، اور جن کے 2 بیٹے، اور ان بیٹوں کے ذریعے جو 9 اماموں کی نسل چلی، وہ سب کے سب معصوم۔ مومنین کی ماں بن جانا اور ہے، اور معصوم اماموں کی ماں ہونا اور ہے۔ ایک مل جل کے صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ معصوم اماموں کی ماں ہونا اور ہے۔ ام الائمہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، شہزادی کونین، ام الائمہ ہیں۔ کائنات میں معصوم اور غیر معصوم عورتوں کے سلسلے میں فقط بی بی زہرا ہی کی ذات ایسی ذات ہے کہ جہاں معصوم باپ جو بغیر وحی کلام نہ کرتا ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے باپ کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو کلام نہ کرے بغیر وحی، جو اللہ کے حکم کے بغیر بولے نہ، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے باپ کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ دل چاہتا ہے ایک جملہ عرض کر دوں۔ شریعت محمدی میں ماں باپ کا احترام و تعظیم ہم پر فرض قرار دی گئی ہے کہ ہم ماں باپ کی تعظیم کریں، ماں باپ کا ہم احترام کریں۔ عزیزان گرامی، حضور رحمت للعالمین کائنات جن کی تعظیم کرتی ہے، وہ نبی بی بی زہرا کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ کہیں ایک وجہ یہ بھی تو نہیں ہے کہ نبی نے اگر فاطمہ کو اپنے منہ سے ماں کہا تھا
تو جب بزم رسالت میں فاطمہ آ رہی ہیں تو نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. ایک صلوات بھیجیے گا اور محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ حضور کسی کی تعظیم کرے اور منصب پر صاحب منصب کی تعظیم ہوتی ہے، غیر منصبدار کی تعظیم نہیں ہوتی ہے. میں مثال دے دوں بات واضح ہو جائے. مثلاً ایک جج صاحب ہیں جو میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مجھ سے مصافحہ کرتے ہیں، میری دعوت کرتے ہیں، میرے جوتوں کو اٹھاتے ہیں. میں آتا ہوں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر یہ تعظیم مسجد میں ہو رہی ہے، امام باڑے میں ہو رہی ہے. اگر انہی کی عدالت میں میرا مقدمہ لگ جائے اور میں ان کے سامنے عدالت میں پیش ہوں تو وہاں وہ میری تعظیم نہیں کریں گے. اگر میں ان سے بگڑ کے یہ کہوں کہ مسجد میں تو جوتے آپ میرے اٹھاتے ہیں، میرے ہاتھوں کو چومتے ہیں، میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے منصب پر تھے تو اس وقت آپ نے میرے سلام کا صحیح جواب بھی نہیں دیا، تو وہ جواب یہ دیں گے مولانا وہ منصب ہے میرا. اگر منصب پر غیر منصبدار کی تعظیم ہو تو لوگ مشکوک نظروں سے دیکھیں گے، مشکوک نظروں سے دیکھیں گے. آپ کی عزت ہے میرے دل میں مگر میں وہاں تعظیم کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، منصب پر آپ تعظیم کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، لیکن تھوڑی دیر گزری تھی کہ آپ سے کم عمر ایک صاحب آئے تو آپ کھڑے بھی ہو گئے، آپ نے کرسی بھی منگوا کے انہیں پہلو میں بٹھال بھی لیا، آپ اپنے چیمبر میں بھی انہیں لے گئے. تو اگر منصب پر کسی کی تعظیم صحیح نہیں ہے تو آپ نے اس جوان کی تعظیم کیوں کی؟ تو انہی نے پلٹ کے جواب دیا مولانا بگڑیے نہیں، سمجھنے کی بات یہ ہے وہ بھی جج تھا، ہم بھی جج ہیں. منصب پر اگر تعظیم ہوتی ہے تو منصبدار کی تعظیم ہوتی ہے. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، غیر منصبدار کی تعظیم نہیں ہوتی. اب محمد رسول اللہ اگر کسی کی تعظیم کر رہے ہیں تو صاحب منصب ضرور ہے. وہ فاطمہ زہرا کی تعظیم کے لیے نبی کا کھڑا ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ نے فاطمہ زہرا کو بھی منصب دیا ہے. اب وہ منصب کیا ہے؟ الحمدللہ اس سال مجھے موقع ملا کہ میں شہر بمبئی میں ایام عزائے فاطمیہ کی کئی مجلسیں پڑھنے کے لیے حاضر ہوا. پدما نگر میں پچھلے کل سے خمسے کا آغاز ہو چکا ہے. اس کے علاوہ نیو بامبے میں باندرا خوجہ مسجد میں تقریباً 2 جنوری تک میں اس شہر میں مختلف مقامات پر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں چند باتیں عرض کروں گا. ایک بلندتر صلوات بھیجیے.
تو عزیزان گرامی، اب تو آن لائن کا زمانہ بھی ہے اور تقریباً ہر جگہ کی مجالس جو ہیں وہ آن لائن آپ حضرات سماعت فرماتے ہیں. تو میں ان تمام مجالس میں شہزادی کونینی کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ. دیکھیے، اللہ کے بعد سب سے بڑے دو منصب ہیں. ایک منصب رسالت ہے اور دوسرا منصب امامت ہے. ہمارے کلمے سے بھی یہ ظاہر ہے. سب سے بڑا اللہ تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اللہ کے بعد حضور ختمی مرتبت تو ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ کے بعد منصب امامت تو ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل. حیدری. تو ہم اللہ کے بعد حضور کو مانتے ہیں سب سے بڑا. حضور کے بعد ہم ائمہ طاہرین. 14 معصوموں کی فہرست میں شہزادی کا نامی آپ کو ملے گا. بی بی زہرا کا نام ملے گا آپ کو. جب آپ سے پوچھا جائے یا کسی بچے سے یہ پوچھا جائے کہ 14 معصوموں کے نام بتاؤ تو اس میں صدیقہ کا نام بھی ہوگا. لیکن اگر اسی بچے سے یہ پوچھا جائے یا اسی بزرگ سے پوچھا جائے کہ جو 14 معصوموں میں بی بی زہرا کا نام ہے تو اسے ہم اماموں میں شمار کریں یا نبی میں شمار کریں، رسول میں شمار کریں، تو ہر زبان خاموش نظر آئے گی. اماموں میں 12 اماموں کے نام آپ سنا دیجئے گا، مگر بی بی کا نام نہیں آئے گا اس میں. محمد رسول اللہ کے لیے آپ کہیں گے وہ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں. اگر نبیوں کا نام پوچھیں تو اس میں بھی بی بی زہرا کا نام آپ نہیں لیتے. اگر رسولوں کے نام پوچھیں تو رسولوں میں بھی آپ بی بی زہرا کا نام نہیں لیں گے. نہ اماموں کی فہرست میں بی بی زہرا، نہ نبیوں کی فہرست میں بی بی زہرا. تو بی بی زہرا نے منصب، اللہ نے بی بی زہرا کو کون سا منصب دیا ہے؟ توجہ کیجئے گا. اس لیے کہ اللہ کے بعد جو دو بڑی شخصیتیں ہیں وہ رشتے میں بھی فاطمہ زہرا سے بڑی ہیں. ایک رشتے میں باپ اور ایک رشتے میں شوہر. لیکن جب بزم رسالت میں فاطمہ جائیں تو رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور جب بزم امامت میں فاطمہ آئے تو امام تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں. تو اب یہ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے بی بی زہرا کو جو بھی منصب دیا یا تو امامت و رسالت سے بلند ہے اور یا اس کے برابر ہے. اب یہ اللہ کے علم ہے کہ کون سا منصب ہے بی بی زہرا کے پاس. لیکن یہ ضرور ہے کہ باپ بھی تعظیم کر رہا ہے، شوہر بھی تعظیم کر رہے ہیں. معصوم
فرزند حسن حسین بھی تعظیم کر رہے ہیں. اور خالی یہی سلسلہ نہیں، اگر آپ 12 اماموں کے اقوال دیکھیں بی بی کے متعلق تو ہر امام شہزادی کونین کے فضائل پڑھ رہے ہیں اور ان کے مراتب کو بیان کر رہے ہیں. آپ کے زمانے کے امام حجت آخری امام، آپ کے بہت سے القابات ہیں، کنیتیں ہیں، بہت طریقوں سے آپ کے زمانے کے امام کو پکارا جاتا ہے. لیکن روایات میں ہے کہ جب زمانے کے امام کو یبن زہرا کہہ کے خطاب کیا جاتا ہے تو امام بہت جلدی متوجہ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور سائل کی حاجت کو قبول کرتے ہیں جب انہیں یبن زہرا کہہ کے پکارا جائے کہ بی بی زہرا کے فرزند. تو یہ مرتبہ ہے شہزادی کونین کا کہ جہاں عصمتیں تعظیم فاطمہ کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں. باپ کو ماں کی طرح کی محبت دی، جبکہ دنیا میں ماں کی محبت کی کوئی مثال نہیں ہے. اب میرا جوش ایمانی ایک جملہ کہنے پر مجھے مجبور کر رہا ہے اور آپ برسوں سے مجھے سماعت فرماتے چلے آ رہے ہیں، میرے مزاج سے بھی آپ واقف ہیں. ایک بات کہنے کو دل چاہ رہا ہے کہ مومنین کی ماں بننا اور ہے، نبی کی ماں ہونا اور ہے. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. نبی کی ماں ہونا، نبی اپنے منہ سے جسے کہیں اپنے باپ کی ماں، یہ ہے بی بی زہرا. تو بیٹی کی حیثیت سے باپ کو وہ سکون دیا کہ باپ نے ماں کہا. اگر شوہر اور زوجہ کی زندگی میں شہزادی کو دیکھیں آپ، تو مولائے متقیان، کائنات کے مشکل کشا، حضرت آدم سے لے کر حضور ختمی مرتبت تک تمام نبیوں کے مددگار، ہر نبی کی مدد مولا علی نے کی ہے. 1,23,999 نبیوں کی مدد پردے سے کی، غیبت سے کی. ہمارے نبی کی مدد ظاہر ہو کے کی. اب لوگوں کو اس پر بھی اعتراض کہ سبھی کی ظاہر ہو کے مدد کر دیتے. یہ بھی علی کا احسان ہے اسلام پر کہ 1,24,000 میں صرف ایک کی مدد ظاہر ہو کے کی. جب ایک کی مدد ظاہر ہو کے کی تو ایک فرقہ ایسا بھی بن گیا جو علی کو خدا کہنے لگا. اگر سب کی مدد ظاہر ہو کے کر دیتے تو شاید ساری دنیا علی کی خدائی کا کلمہ پڑھ رہی ہوتی. تمام انبیاء کی مدد، خاصان خدا کی مدد
اولیاء اللہ کی مدد، مومنین مومنات کی مدد، علی ہے مشکل کشا. تو ان کی مدد میں یہ بھی نہیں ہے کہ صرف اپنوں کی مدد کی ہو، انہی نے تو نامزد دشمنوں کی مدد بھی کی. سر فہرست جو دشمن تھے جنہوں نے حق علی کو غصب کیا، انہی نے بھی جب مدد کے لیے بلایا تو یہ مدد کے لیے گئے. حد یہ ہے کہ جس نے سب سے زیادہ اذیت بی بی زہرا کو پہنچائی، مولا علی کو پہنچائی، اس نے ایک بار نہیں، اب تاریخ سے آپ خود ڈھونڈیے گا کہ وہ کون ہے. ہر ایک کا نام بتانا میرا فرض نہیں ہے، آپ بھی تھوڑی مدد کیجئے. جو سب سے بڑا دشمن تھا وہ بھی 40 مرتبہ یا 70 مرتبہ یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. حیدری تو مشکل کشا جب آپ پوچھیں گے، جب آپ مددگار پوچھیں گے تو ایک ہی نام آئے گا. کس کا؟ مولا علی کا. دشمن بھی کہے گا علی، دوست بھی کہے گا علی، تاریخ بھی کہے گی علی، حدیث بھی کہے گی علی، عمل رسول بھی کہے گا علی، صحابہ اکرام بھی کہیں گے علی، تابعین بھی کہیں گے علی، تبع تابعین بھی کہیں گے علی. ساری کائنات کا مشکل کشا. جب بی بی زہرا کا عقد ہوا اور شوہر کے گھر گئیں، مولا علی کے گھر، تو ہر باپ کو شادی کے بعد یہ فکر رہتی ہے کہ سسرال والے بیٹی سے راضی ہیں یا نہیں ہیں، شوہر بیٹی سے میری خوش ہے یا نہیں ہے. تو نبی کریم نے بھی سوال کیا، یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ جو کائنات کا مشکل کشا ہے، جو کائنات کا مددگار ہے، وہ فرما رہا ہے کہ میں نے فاطمہ کو اپنی عبادتوں میں اپنا مددگار پایا. عزیزان گرامی، یہ موضوع وہ ہے کہ اس کے اوپر پورے اشرے پڑھے جا سکتے ہیں کہ علی کہہ رہے میں نے مددگار پایا. اب جملہ دل چاہتا ہے شہزادی کی خدمت میں عرض کریں کہ کائنات کے مددگار کو علی کہتے ہیں، علی کے مددگار کو فاطمہ کہتے ہیں. حیدری کائنات کے مددگار علی ہیں، علی کی مددگار شہزادی فاطمہ زہرا ہے. اچھا، عبادتوں میں مددگار پایا. آپ دیکھیے تو علی، مولا علی کی عبادتیں ہمارے ہاں 12 اماموں میں سب سے زیادہ عبادتوں میں کون سے امام مشہور ہیں؟ جو سید الساجدین زین العابدین کہلاتے ہیں. آج جن کی روز ولادت گزرا، چوتھے امام کی ولادت کا دن آج گزرا. یہ عبادتوں کی زینت ہیں، سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں، ان کی عبادتیں بڑی مشہور ہیں. اتنی عبادت کرتے تھے مولا
توجہ کیجئے گا، اتنی عبادت کرتے تھے کہ گھر کی عورتوں نے ایک دن حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کو بلایا. حضرت جابر کو، جابر رسول کے صحابی، مولا علی کے صحابی، امام حسن امام حسین کے صحابی، قبر امام حسین کے پہلے زائر، حدیث قصائے شریفہ کے راوی، گھریلو تعلقات اہل بیت سے بزرگ صحابی کو بلایا اور گھر کی عورتوں نے کہا جابر تم اس گھر کے بڑے پرانے وفادار ہو، امام سجاد سے گفتگو کرو، بڑے طویل سجدے کرتے ہیں، بڑی دیر تک نمازیں پڑھتے ہیں، قیام میں ہیں تو بڑی دیر تک، رکوع میں ہیں تو بڑا طویل رکوع، سجود ہیں تو بڑے طویل. امام سے کہو کہ عبادتوں میں کچھ کمی کر دیں. سنیے گا عزاداروں، جابر آئے، مسجد میں دیکھا امام نماز پڑھ رہے ہیں، چوتھے امام. جابر بیٹھ گئے، انتظار کرتے رہے. امام جب عبادتوں سے فارغ ہو گئے تو جابر آئے، ہاتھوں کو جوڑا. فرزند رسول، جنت تو آپ کی محبت پر بٹ رہی ہے، آپ کو اتنی عبادتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ امام نے جابر کو دیکھا. جابر کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جنت کی لالچ میں عبادتیں کر رہا ہوں؟ جابر میں جنت کی لالچ میں عبادتیں نہیں کرتا ہوں، ہم تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے میری محبت میں یہ اثر پیدا کیا کہ جس کے دل میں میری محبت آ گئی اس پر جنت واجب ہو گئی. میری محبت آ گئی اس کے دل میں. جابر یہ تو ہمارا شکریہ ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہ اثر، یہ محبت دی. اور پھر ارشاد فرمایا اب آپ سب کے لیے 72 یوٹیوب چینل پہ جو سن رہے ہیں، علی ٹی وی کے ذریعے جو لوگ سن رہے ہیں، سبھی بڑے غور سے محبان اہل بیت سنیے. امام نے کہا میں اس بات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری محبت میں یہ اثر دیا کہ جس کے دل میں میری محبت آ گئی اس پر جنت واجب. اور میرے چاہنے والے اس بات کا شکریہ ادا کریں عبادتوں کے ذریعے کہ اللہ نے میری محبت ان کے دلوں میں دی ہے. ارے یہ محبت مال غنیمت نہیں ہے کہ ہر ایک کے دل میں آ جائے. آل محمد کی محبت نسلوں کی طہارت کو دیکھ کے چلتی ہے. جہاں خون پاک ہوتے ہیں، جہاں نسل پاک ہوتی ہے، وہاں اہل بیت کی محبت آتی ہے. تو جابر نے کہا مولا تھوڑی عبادتیں کم کر دیجئے. تو مولا نے فرمایا چوتھے امام نے، جابر تم نے تو میرے جد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی بھی عبادتیں دیکھی ہیں. تم نے تو میرے جد کی بھی عبادتیں دیکھی ہیں. میرے جد علی ابن ابی طالب کی عبادتوں کا کیا مرتبہ تھا، کیا بلندی تھی. میں تو اپنے دادا علی ابن ابی طالب کی عبادتوں کی جیسی عبادتیں نہیں کر پاتا. وہ تو ہم سے زیادہ عابد و زاہد تھے.
میں نے یہ واقعہ اس لیے عرض کیا ہے کہ علی جن کی عبادتوں کی تعریف امام سجاد کر رہے ہیں، زین العابدین کر رہے ہیں، سید الساجدین کر رہے ہیں کہ علی مجھ سے زیادہ عبادت گزار تھے، علی مجھ سے زیادہ عبادت کرتے تھے، وہ علی کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی عبادتوں میں فاطمہ کو اپنا مددگار پایا۔ اپنی عبادتوں میں نے فاطمہ کو اپنا مددگار پایا۔ دیکھیے بہت سے ایسے موقع آتے ہیں کہ جہاں کے اوپر افراد نیکی کرنا چاہتے ہیں مگر نیکی نہیں کر پاتے۔ مثلا آپ کا دل چاہا کچھ یتیموں کو کھانا کھلا دیں، کچھ بھوکوں کی دعوت کر دیں، امکان ہے کہ آپ کا دل چاہے، بڑی اچھی بات ہے یتیموں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اپنے گھر میں کھلانا آپ چاہتے ہیں، لیکن جب آپ نے گھر میں جا کر اپنی زوجہ سے بات کی تو انہی نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا بھئی ایسا ہے، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں۔ کوئی بیماری کا عذر پیش کر دیا، کوئی پریشانی مصیبت بیان کر دی، تو پھر آپ مجبور ہو جائیں گے، پھر آپ گھر نہیں لا سکتے۔ کسی رشتہ دار کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ ضرورت مند ہے، لیکن امکان ہے کہ گھر والی راضی نہ ہو اس سے، آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ مدد کرنے سے روک رہی ہے۔ اب کہاں گھر میں فساد برپا کیا جائے، آپ رک گئے اور اس نیکی سے آپ نے ہاتھ روک لیا۔ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے میری بات کو؟ تو کبھی کبھی انسان نیکی کرنا چاہتا بھی ہے، لیکن اگر گھر کا ماحول صحیح نہ ہو، مطلب اس لحاظ سے کہ ادھر سے سپورٹ نہ ہو، تو آپ کا ہاتھ نیکی سے رک جاتا ہے۔ بی بی زہرا عبادتوں میں مددگار۔ سنیے، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے زیادہ، کیونکہ ابھی اس مجلس کے فوراً بعد 2 مجلسیں اور ہیں۔ ایک مجلس مولانا تنویر عباس صاحب پڑھیں گے فوراً اس مجلس کے بعد، اور اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد جناب قیصر عقیل صاحب کے فرزند کے سیوم کی مجلس ہے، جسے مولانا عزیز حیدر صاحب پڑھیں گے۔ تو مجھے زیادہ نہیں کچھ عرض کرنا ہے، بس میں اپنے گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اور انشاءاللہ کل بھی بعد نماز مغربین مجھے ذکر صدیقہ کا شرف حاصل ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کا لحاظ رکھتے ہوئے وقت پر تشریف لے آئیے گا، اور بی بی زہرا کا ذکر سنیے گا۔ ام الائمہ ہیں، اور شہزادی کے ذکر فضائل میں تمام معصوموں کا ذکر سمٹا ہوا ہے۔ کل اگر یاد رہا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مولا علی نے جو فرمایا ہے کہ میں نے اپنی عبادتوں میں فاطمہ کو اپنا مددگار پایا ہے، تو میں کچھ نمونے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کس طرح سے بی بی زہرا نے مولا علی کی مدد فرمائی ہے عبادتوں میں۔ آج اتنے ہی سن لیجئے، لیکن ایک دعوت فکر ہے میری دنیا کے ہر مسلمان کے لیے، جس مسلک کا ماننے والا مسلمان ہو،
مجھے معلوم ہے کہ میری آواز سننے والوں میں ہر مکتبہ فکر کا مسلمان یوٹیوب چینل کے ذریعے یا علی ٹی وی کے ذریعے سن رہا ہے. میں اس مجلس میں آگے جو میں مجلس بمبئی میں اور پڑھوں گا اس میں میرا ایک موضوع یہ بھی رہے گا کہ رسول کی کئی بیٹیاں تھیں. میرا موضوع یہ بھی رہے گا کہ حق باغ فدق کس کا حق تھا. یہ سب موضوعات رہیں گے. لیکن ایک آج میرا سوال ہے، ایک دعوت فکر ہے تمام غیر شیعہ مسلمانوں کی بارگاہ میں. جو بھی میری آواز غیر شیعہ مسلمانوں میں سن رہا ہے یا بعد میں سنے، اس کے لیے ایک دعوت فکر ہے کہ آپ بی بی زہرا کو اکلوتی بیٹی مانتے ہوں یا رسول کی 4 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی مانتے ہوں، مگر بی بی زہرا کو مانتے ہیں نا. کیا کوئی مسلمان یہ کہہ دے گا کہ ہم شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا کو نہیں مانتے؟ بی بی زہرا نے جب اس دنیا سے رحلت فرمائی ہے، شہادت ہوئی ہے، تو ان کی عمر 18 سال چند مہینے چند دن تھی. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 18 سال کی عمر میں رسول کی بیٹی لکڑی کا سہارا لے کر چل رہی ہے، اس کا سبب کیا تھا؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ متوجہ گریہ ہو گئے، خدا آپ کو سلامت رکھے. 18 سال کی عمر میں لکڑی کا سہارا لے کر، عصا لے کر، دیکھیے کوئی 70 75 80 سال 60 سال کا ہو، لکڑی کا سہارا لے کے چل رہا ہو، تعجب نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی 18 سال کی عمر میں لکڑی کا سہارا لے کے چل رہا ہے تو اگر آپ اسے نہیں بھی جانتے ہیں تب بھی آپ اسے دیکھ کر کہیں گے کچھ بیمار ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، چوٹ آ گئی ہے. تو میں عالم اسلام سے، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ تاریخ سے پوچھیں، کتابوں کو پڑھیں کہ 18 سال کی عمر میں رسول کی بیٹی لکڑی کا سہارا لے کے کیوں چل رہی ہے. دنیا سے رحلت کے وقت، شہادت کے وقت دائنے ہاتھ سے بی بی زہرا تسبیح کیوں نہیں پڑھ پا رہی ہیں؟ تسبیح آپ پڑھتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، دائنے ہاتھ سے پڑھتے ہیں تسبیح. کبھی کبھی دونوں ہاتھ سے تسبیح آدمی پڑھتا ہے، لیکن بی بی زہرا نے دائنے ہاتھ سے تسبیح شہادت سے پہلے کیوں نہیں پڑھ پائیں؟ کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی کہ جس کے باپ نے یہ کہا کہ اگر مسلمان تمہیں سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب تم پر واجب ہے. حد یہ ہے کہ اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو اور کوئی مسلمان آ کے تمہیں سلام کرے تو ایسی صورت میں نماز وہیں پر روکو، اس کے سلام کا جواب دو اور پھر نماز کو کنٹینیو کرو.
جس کے باپ نے جواب سلام کو واجب قرار دیا ہو؟ کیا وجہ تھی کہ مسلمانوں کا ایک گروہ جب بی بی زہرا کو سلام کر رہا ہے تو فاطمہ زہرا نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا؟ دعوت فکر ہے، پڑھیے کتابوں کو۔ آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سارے کتب خانے آپ کے موبائل میں، آپ کی جیب میں ہیں، سرچ کیجئے، ورنہ روز محشر رسول کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ بعض مسلمانوں کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ ان کو اپنے گھر میں داخل کیوں نہیں ہونے دیا؟ اور حضرت علی سے جو وصیت کی ہے، اس وصیت میں عام طور سے زیادہ تر جو آپ کو آسانی سے مل جائے گا، 2 مردوں کے نام، 2 عورتوں کے نام، جن سے کہا، جن کے متعلق بی بی نے فرمایا میں ان سے راضی نہیں ہوں، یا علی میں آپ کو گواہ کر رہی ہوں، نہ میں زندگی میں راضی ہوں نہ میں مرنے کے بعد راضی ہوں گی۔ وہ کون افراد ہیں؟ ان کو تلاش کیجئے، ان کو ڈھونڈیے، آپ کتابوں میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ میں اگر نام لوں گا تو ہو سکتا ہے کسی کو برا لگ جائے، نہیں، آپ تلاش کیجئے، آپ ڈھونڈیے۔ اور اگر آپ کو نہ ملے تو مجھے بتائیے گا، میں آپ کے لیے کتاب کو مہیا کر دوں گا۔ کون وہ لوگ ہیں جن کے لیے بی بی زہرا نے کہا کہ انہیں میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دیجیے گا؟ بس عزاداروں، ختم ہو گئی مجلس۔ جہاں مجلس ہو رہی ہے مسجد ایرانیان، پرسوں ہم محترم خطیب اکبر نے اسی منبر سے ایام عزا کی، عشر اولیٰ کی سینکڑوں مجلسوں کو خطاب کیا، اور آپ حضرات نے شہزادی زہرا کو حسین کا پرسہ دیا، لیکن یہ وہ زمانہ آ گیا کہ جہاں شہزادی کا پرسہ حسین کو دیجئے، شہزادی کا پرسہ امام حسن کو دیجئے، شہزادی کا پرسہ ام المصائب جناب زینب کو دیجئے۔ بس عزاداروں، ختم ہو رہی ہے مجلس، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ بی بی زہرا کو پرسہ دیجئے، بی بی زہرا کا پرسہ حسن و حسین کو دیجئے، بی بی زہرا کا پرسہ اپنے زمانے کے امام کو دیجئے۔ آج اس بی بی کا ماتم کیجئے کہ جب اپنا حق مانگ کر واپس آئی ہے تو گھر میں کھڑے ہو کے رو رہی ہیں۔ ماں کو روتے دیکھا تو بچے بھی رونے لگے۔ زینب قریب آ گئیں اور آ کے ماں سے لپٹ گئی، اماں اماں آپ تو باغ جنت کی ملکہ ہیں، اماں اماں صبر کیجئے۔ تو بی بی زہرا نے ارشاد فرمایا، فاطمہ فرما رہی ہے زینب میں اس بات پر نہیں رو رہی ہوں کہ میرا حق مجھے نہیں ملا، اے زینب مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ میں دربار میں کھڑی رہی،
ارے کسی نے اتنا بھی نہ کہا کہ فاطمہ بیٹھ جائیے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ متوجہ گریا ہو گئے، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اللہ آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے. اے عزاداروں، اے بی بی زہرا کا ماتم کرنے والوں، فاطمہ کس سے کہہ رہی ہیں؟ شہزادی زینب سے کہہ رہی ہیں اے زینب مجھے اس پر رونا آ رہا ہے کہ دربار میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں کہا کہ فاطمہ بیٹھ جائیے. میں کہوں گا بی بی آپ نے زینب سے یہ کہہ دیا، لیکن جب دربار کوفہ اور دربار شام میں زینب جائے گی تو یہ جملے آپ کے زینب کو یاد آئیں گے. اماں، اے اماں، اے اماں، آپ جب دربار میں گئی تھی آپ کے بازو نہیں بندھے تھے. اے اماں، آپ جب دربار میں گئی تھی تو آپ کے سر پر چادر تھی. اے اماں، آپ جب دربار میں گئی تھی تو پتھروں سے زخمی نہیں تھی. اے اماں، جب آپ دربار میں گئی تھی تو نیزوں کے نشان جسم پہ نہیں تھے. اے اماں، آپ جب دربار میں گئی تھی تو آپ کے سامنے کٹے ہوئے سر نہیں تھے. اے اماں، آپ جب دربار میں گئی تھی تو آپ کے سامنے کسی بچی کا دم نہیں گھٹ رہا تھا. اے اماں، آؤ زینب کو دیکھو، ہاتھ پسے گردن بندھے آئے. اے اماں، نجس یزید کا دربار ہے، ظالم تازیانے لیے کھڑے ہیں. زینب فریاد کر رہی ہے اماں جاؤ، اماں جاؤ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگارہ ہم سب کی اس مختصر سی اذان کو قبول فرما، بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کے دلی مقاصد کو پورا فرما. پروردگارہ ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما.